اب مرنے کے بعد زندے لوگوں کا کیا کام ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. زندوں کو علیحدہ ہدایات ہے، اسریو بہا، جتنا جلد ہو سکے کرو. اس لیے علماء کہتے ایک وقت کا مردہ دوسرے وقت تک مؤخر کرنا مکروہ ہے. ایک وقت کا مردہ صبح کا شام کو دفنانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بیٹا آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، تو بیٹے اور بھائی کی روح نکلی ہے کہ ان کا لحاظ ہے؟ جس پر قیامت ٹوٹی ہے اس کا لحاظ چاہیے. چور چور تو وہ ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو. اگر وہ بہترین آدمی ہے تو جنت پہنچانے میں کیوں دیر کرتے ہو، اور اگر وہ بدترین ہے تو جہنم کا آدمی اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہو؟ ہٹاؤ. دونوں حالتوں میں بہترین ہے کہ آپ جلدی اس کو دفنا لیں. اس لیے علماء دین کہتے ہیں رات تک روکنا تو مکروہ ہے، لیکن رات کو ممکن ہے اور صبح کرنا اس سے زیادہ مکروہ ہے. مردوں کے ساتھ بستی یا نہیں بستی، بس جب روح نکل گئی تو زندوں کو ہدایت ہے کہ آپ اس کو دفنانے میں، کفنانے میں، جنازہ پڑھنے میں، قبرستان پہنچانے میں جلدی کریں. اس واسطے وہ مشہور مسئلہ ہے جس پر ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں. حسن اتفاق سے آج بھی محلے میں ایک بزرگ خاتون مری تو ان کے اعزاء و اقربا نے سنت پر غیرت کی اور اس کو زندہ کرنا ضروری سمجھا، اور 10 بجے آ کے یہاں جنازہ پڑا اور جمعے سے پہلے ہی اس کو اپنے مقام پہ رکھا. حدیث شریف میں ہے جمعے کے لمحے سے پہلے جو مردہ دفن ہو جائے اور جمعے کا لمحہ اس کو قبر میں مل جائے، قیامت تک اس سے عذاب اٹھ جاتا ہے. اور مردے کو رکھ لے کہ بھئی جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے. فقہاء نے لکھا ہے یہ ناروا، مکروہ تحریمی. اس علت کو لکھ دیا کہ پہلے ممکن تھا اور اس نے روک لیا کہ لیکثر علیہ المصلون، نمازی بڑھ جائے. یکرہ احباس ہو، بہت ناجائز کام کیا اس ظالم نے. اس ظالم نے بہت ظلم کیا، اپنے مردے کے ساتھ آخری دشمنی برتی اور اس کو جمعے کا مرا ہوا نہیں، یہ اب ہفتے کا مرا ہوا ہے. جی لوگ اگر حدود شرع پر نہ رہیں تو ان کے شر سے نہ زندہ بچے گا اور نہ مردہ بچے گا. یہ جو شوق میں آ کے اور ان کی قبریں پکی کرتے ہیں، اور احادیث سے ثابت ہے کہ پکی قبر پر 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرے گا، تو اس سے یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے. اور یہ مردے کو جو برف خانے میں رکھ لیتے ہیں، اور فقہاء کہتے ہیں مردے کو علیحدہ نہیں چھوڑنا، ایک آدمی ساتھ ہو، تو برف خانے میں ایک آدمی ساتھ بیٹھ جائے نا 2-3 دن کے لیے، پتہ چل جائے گا، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے گا. صرف اس لیے کہ کوئی دیکھنے آ رہا ہے یا کوئی دور سے پہنچ رہا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ قیامت تو مردے پہ ٹوٹ گئی، تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. سب لوگ حکم ہے جاؤ قبر کھودو، آؤ جنازہ پڑھو، آؤ جلدی اٹھاؤ، یہ اس کا حق ہے. یہ تو زندے کی حقداری ہو رہی ہے، مردے کو تو یہ حق تلفی ہو رہی. مسائل بظاہر تلخ ہے مگر حقائق ہے. اور یہ کہ جی کوئی بات نہیں ہے، بس پڑھا رہا ہے اور لوگ جمع ہو رہے ہیں. یہ کون سی شریعت میں ہے؟ ترمذی میں ہے کہ بہت زیادہ اعلانات کرنا اور لوگوں کو اطلاع دینا یہ بھی مکروہات اور بدعات میں سے ہے. بس جہاں مرا ہو جتنے لوگ ممکن ہے، ایک ٹائم مقرر ہو گیا بھئی فلاں وقت جنازہ ہے، اہل محلہ دوست احباب جن کے لیے ممکن ہے وہ آ جائے، جو نہیں پہنچ سکتے وہیں سے دعا کریں. بخاری شریف میں ہے یہاں جب زمین پر دعا مانگی جائے، جو بزرگ لوگ، جو صالحین اللہ کے نیک بندے آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں ہیں،
اور آپ ان کو وہ نیکی پہنچانا چاہتے ہیں، وہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تو حیران یہ ہوں کہ زندگی میں کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اتنا آنن فانن اطلاع ہو جائے جس قدر اللہ نے عالم ارواح میں، عالم اسرار میں، عالم مغیب میں طاقت رکھی ہے، اور آنن فانن آنکھ کے جھپکنے میں وہاں اطلاع ہو جاتی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، علماء نے تو ہمت فرمائی ہے اور وہ دین کے محافظ ہے، اور ہم تک شریعت مکمل پہنچائی ہے۔ دیکھو، اسلام میں غم کو تفصیل نہیں دینی ہے، غم کو جلدی ختم کرنا ہے۔ تو فرمایا صبح مر گیا اور جمعے سے پہلے ممکن تھا، جلدی جنازہ پڑھو، دفناؤ، چلو قصہ ختم کرو، واپس آؤ اپنے محلے کی مسجد میں جمعہ پڑھو۔ اور اس کے ساتھ وہاں قبر میں ملائکے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ تو جمعے کا لمحہ ہے، اور یہاں سے لے کے جہنم تک سارا عذاب ختم کیا گیا، اس کے ساتھ کیا کریں؟ تو بعض ملائک کہیں گے کہ کل پرسوں بڑا فرشتہ کہتا ہے جمعے سے پہلے مسلمان دفن کیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قیامت تک اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آرام راحت و خوشی سے پڑھا رہا۔ میں کہتا ہوں اگر رشتہ دار 1000 اونٹ خیرات کرے اور 1000 بھینسیں اور 1000 گائے اور 5,000 بکرے اور مینڈے مردے کے ساتھ اتنا احسان نہیں کر سکتے ہیں جتنا سنت کے مطابق تدفین اور جنازے کا احسان۔ وہ رجسٹرڈ احکام ہے، وہ شہنشاہ مطلق کا طے شدہ اپنا دیے ہوا پروگرام ہے۔ باقی چیزیں تو ہماری ہے، پتہ نہیں اونٹ کس طرح تھے اور گائے کیسی تھی، کرنے والے کی نیت کیا تھی۔ اور شرائع کے علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں کسی کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے، وہ شریعت کا ہوگا۔ جیسے جماعت، نماز با جماعت، اگر کوئی ایسے ہی تماشا دیکھنے بھی آ گیا نماز ہو جائے گی اس کی، البتہ اجر میں جو 27 گنا ہے اور 25 گنا ہے اس میں فرق ہو جائے گا، کیونکہ یہ شریعت کا مقرر کردہ ہے، یہ کسی نیت سے اوپر نیچے نہیں ہوگی۔ روزہ، بادشاہ بھی روزہ رکھے گا، ابو حنیفہ جیسے بزرگ بھی رکھے گا، ایک عام گناہگار بھی رکھے گا، فرض روزہ سب کا ادا ہو جائے گا۔ آگے درجات بعض وہاں فوق بعض، اس میں فرق ہو۔